بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ فبما نقضهم، اور ان کے نقضهم میثاقهم، جو انہوں نے اللہ سے پکا وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا، اس کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ آپ سے میں نے عرض کیا کہ آگے ہی سورہ مائدہ میں آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ لعنا کے ساتھ متعلق ہے۔ بما نقضہم میں ما زائدہ ہے، بنقضہم یہ مضاف الیہ کے درمیان میں بھی ما زائدہ آتا ہے، جار مجرور کے درمیان میں بھی آتا ہے۔ مما خطیئاتہم یعنی من خطیئاتہم، اما قلیل عن قلیل لا یصبحن نادمین، ایم الاجلین ایا الاجلین، دونوں کے درمیان ما آ گیا، مضاف الیہ کے درمیان میں بھی زائد یہ آتا رہتا ہے۔ فبنقضہم میثاقہم، اور انہوں نے جو پکا وعدہ کیا تھا اللہ سے اس کو توڑا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ وبکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ بغیر حق نہ حق، بالحق بغیر حق اور بغیر الحق، یہ فرق بتا چکا ہوں پہلے آپ کو۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور اس بات کی وجہ سے کہ قلوبنا مغلوفۃ، غلف کا نام مغلوبۃ، کہ ہمارے دل یہ ہے کہ وہ پردے میں ہے۔ اب پردے میں ہے، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی سمجھ ہمیں نہیں ہے، اور ہمارے دل اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلف، جو آپ سے عرض کیا تھا کہ قلوبنا غلف مملوبۃ من العلم والحکمت، علم اور حکمت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، لہذا اس قسم کی باتیں جو ہیں آپ کی جو کہ فضول قسم کی باتیں وہ ہمارے دلوں میں اثر نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کو بھلا کرے علم و حکمت سے بھرے نہیں ہے، بل طبع اللہ، بل اضراب اور ابطال کے لیے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یعنی آپ یہ کہیں گے ان القلوب لیست بمغلوفۃ، یہ قلوب مغلوف نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ پاک نے ان پر مہر لگا دی ہے ان کی کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ یؤمنون کے ضمیر سے استثناء ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے بہت، مگر بہت کم لوگ ان میں سے، وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وبکفرہم، اسی بنقضہم پر عطف ہے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، کفرہم باللہ، وقولہم، اور ان کا یہ عقیدہ، علی مریم، یا ان کا یہ قول علی مریم، حضرت مریم پر، بہتان عظیمہ، الزام حضرت مریم پر کہ حضرت مریم العیاذ باللہ ہے، یہ ہے کہ وہ بدکار قسم کی خاتون ہے اور اس نے کہاں سے یہ بچہ لایا۔ بہتان عظیما، یہ مفعول بھی بنے گا قول مصدر کا جو کہ قولہم۔ وقولہم، اور اس قول کی وجہ سے کہ انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے حضرت مسیح کو قتل کیا جو عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ فرماتے وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، سولی پر انہوں نے لٹکایا بھی نہیں، ولکن شبہ لہم، ولکن شبہ عیسیٰ لہم، عیسیٰ مشتبہ طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی شبیہ، دوسرے کو مشبہ، دوسرے کا شبیہ بنا کر کے پیش کیا گیا ان کے سامنے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جو لوگ اختلف فی ہے عیسیٰ کے بارے میں، یعنی فی قتل ہی، عیسیٰ کے قتل کے سلسلے میں ان کا اختلاف ہے، لَكَائِنُونَ فی شک منہ، اے من قتل ہی، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں شک میں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو کوئی علم اور یقین نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر اللہ آپ کو بھلا کر یہ ہے کہ ظن ہی ہے، ظن کی پیروی کرتے۔ وما قتلہ، یقیناً کوئی قطعی یقینی بات نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنے پاس اس کو بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ قادر مطلق ہے، زمین والے کو اٹھا بھی سکتا ہے، اور حکیمان، اس رفع کی حکمت کو وہ بھی جانتا ہے، اس نے اٹھا لیا یہاں سے، اور وہ اس پر قادر بھی ہے کہ اس جسم کو اٹھایا، اور کوئی اور آسمان پر بغیر کھانے پینے کے، وہاں کے کھانے پینے اللہ ان کو کھلا رہا ہے اور اس کو زندہ رکھا ہے، اور حکیمان، اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ مولانا یہ جو تھا یہودی خبیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت تنگ آگے، جلوس بھی نکالا اپنے بادشاہ کے سامنے، جو ان کا بادشاہ تھا، کہ اس بندے کو قتل کر لو، عیسیٰ کو قتل کر لو۔ تو آخر یہ ہے کہ اس نے کیا کہتے جو گورنر تھا اس نے کیا کر دیا کہ بادشاہ کو
پیغام بھیجا کہ مجھے تنگ کر رہے لوگ کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو بادشاہ نے کہا کہ قتل آپ نہ کریں۔ آخر کار انہوں نے پھر بھی جلوس نکالا تو گورنر پھر مجبور ہو گئے، کہنے لگے کہ میں پھر اس سلسلے کو حکومت کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال آپ اجازت دے دیں اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تاہم پھر یہودی بہرحال گئے، اور ان میں یہ تھا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ایک بندہ شمعون قرینی جو تھا یہ حواریین میں سے تھا، بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھا، لیکن منافق تھا۔ تو جب یہ 7 بندے یا 8 بندے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں کسی کمرے میں تھا، تو اب جیسے یہ اندر قتل کے لیے گئے تو یہ ہو گیا کہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھایا، جبریل علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اس کو اٹھا لیا۔ یہ جو شمعون قرینی تھا، اس پر ہو بہو شکل، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ نے یہ کہ ڈال دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اس قسم کی شکل کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قاری نصیر الدین ہو بہو مولانا فضل الرحمان کی شکل ہے۔ یہاں پر کئی دفعہ قاری نصیر الدین ہمارے پاس آتے ہیں تو آ کر کے بہت سے ساتھیوں نے مجھے بھی لعنت بھیجی ہے، یار مولانا فضل الرحمان کو ہم نے خود دیکھا آپ کے مدرسے سے نکلا، آپ نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی؟ مولانا فضل الرحمان آپ کے پاس آتا رہتا، ارے بابا فضل الرحمان کب آ گئے؟ بابا ہم نے کہتے خدا کی قسم دیکھا، ارے فضل الرحمان نہیں آئے تو وہ قاری نصیر الدین ہوتا۔ یہ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ نے دیکھا وہی پگڑی، وہی قد ہے، وہی شکل ہے۔ تو یہ جو شمعون قرینی جو تھا، اس پر یہ منافق تھا، بظاہر تو حواریین میں سے تھا، اور اس پر یہ ہے کہ اللہ نے اشتباہ شبیہ ڈال دیا، اور اس کو انہوں نے جیسے اندر داخل ہو کر کے اپنے ساتھی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اب اس میں شک میں پڑ گئے، ان شک عبارت عن استواء الطرفین، شک کہتے استواء الطرفین کو، کہتے عیسیٰ کو قتل کیا۔ ارے عیسیٰ کو قتل کیا تو شمعون قرینی جو ہمارا 7واں ساتھی 8واں ساتھی تھا وہ کدھر گیا؟ ارے یار اپنے ساتھی کو قتل کیا، تو کہتے اپنے ساتھی کو قتل کیا، عیسیٰ کہاں گیا؟ اسی کمرے میں تو عیسیٰ کہاں گیا؟ ارے بابا بے وقوف ہو یار، عیسیٰ کو ہم نے مارا، ہاں چلو عیسیٰ کو اگر مارا تو اپنا ساتھی شمعون قرینی کہاں گیا؟ بے وقوف ہو، شمعون قرینی ساتھ آیا تھا، اس کو قتل کر دیا، تو اس کو قتل کر دیا، عیسیٰ کہاں گیا؟ عیسیٰ کہاں گیا؟ اسی کمرے میں تو تھا، عیسیٰ کو قتل کر لیا، تو عیسیٰ کو قتل کر دے، اس کا جسم کہاں ہے؟ سمجھے مجھے؟ عیسیٰ کو قتل کیا، شمعون کدھر گیا؟ کہتے شمعون کو قتل کیا۔ اس طریقے پر شک میں کچھ پہلے پڑ گیا۔ یہاں مسئلہ ذرا سمجھ لینا، مسیح حضرت کا لقب ہے، عیسیٰ آپ کا نام ہے، ابن مریم یہ آپ کی کنیت ہے، رسول اللہ یہ آپ کی صفت ہے۔ اب لقب، نام اور علم جو ہے نا وہ ذات کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور نام بھی ہے، علم بھی ہے، اور کنیت بھی ہے، اور صفت رسول بھی ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو ہم نے قتل کر دیا، یہ ساری چیز، انا قتل المسیح، مسیح کو جو کہ عیسیٰ ہے، اور ابن مریم کنیت ہے، اور ترکیب میں تو صفت بنے گا، اور رسول اللہ یہ اس کے لیے صفت ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ محل قتل آدمی، روح کو کوئی قتل کر نہیں سکتا، روح کو آج تک کسی نے پکڑا بھی نہیں ہے۔ روح تو امر ربی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہاں پر جسموں میں اور وہ نکل جاتے ہیں۔ امریکہ نے 1200 آدمی پر زور لگایا کہ روح کا میں ادراک کروں، عین موقع پر انہوں نے ICU کے اندر ان کو رکھا اور مشینوں سے کہ کسی طرح روح نکلے گی ہم اس کو پکڑ لیں گے، لیکن امریکہ کا پتلون پھٹ گیا، روح نکل گیا، اس کو پکڑ نہیں سکے۔ روح تو امر ربی ہے، وہ آتی کس طرح ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور جاتی کس طرح ہے آج تک نہیں۔ اس نے 1200 مریضوں پر، اور اسی طرح روس نے بھی وہ کر لیا، لیکن روح کو کوئی پکڑ نہیں سکے۔ روح تو امر ربی ہے، اب روح کو کوئی قتل بھی نہیں کر سکتا۔ محل قتل جسم ہے، محل قتل جسم ہے، اس لیے بل اضراب کے لیے جو آیا ہے، آگے جو آتا بل رفع اللہ علیہ، بل کہ یہ جو لقب کا، نام کا، کنیت کا، صفت کا جو مصداق ہے، یہ چاروں صفات کی جو مصداق ہے، عیسیٰ جو ان کا جسم، اس جسم کو اللہ نے اپنے پاس اٹھایا، یہ بالکل طے شدہ ہے، اسی جسم کو اللہ پاک نے اٹھایا۔ اب یہ اس کے بعد قادیانی کا کہنا یہ ہے کہ اگر اٹھائے تو اللہ کے لیے تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کوئی جہت ہی نہیں ہے۔ بل رفع اللہ الیہ، الہ تو جہت کے لیے آتا ہے، بل رفع اللہ، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ میں ہے، یہ کفریہ اس کا، اور آپ کے جیسے مناظرین پڑھاتے وہ بھی۔
تو اس بات کو سمجھ لینا، میں مسئلے میں مجھے وقت لگے گا، اور شاید پتہ نہیں میں نے اس میں آپ کو کچھ تھوڑی سی تقریب الی الفہم کے طور پر کچھ مثالیں، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ متاخرین کا مذہب کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور متقدمین کا مذہب کہ اللہ عرش پر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ ما فوق العرش، عرش پر بیٹھا ہوا نہ کہیں، سمجھے، ما فوق العرش اللہ ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آمنتم من فی السماء، آمنتم من فی السماء، اور فی السماء فی اللہ کے معنی آمنتم من علی السماء، جو آسمانوں پر ہے، عرش اوپر ہے، اور ما فوق العرش ہے۔ تو اس اعتبار سے جس جہت کی نفی کی ہے وہ جہت اصطلاحی ہے، ہماری اصطلاحی ہے، اور جس جہت کا ثبوت قرآن میں ہے وہ جہت عرفی ہے۔ خوب خیال کر لیں، جہت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جہت خود مکان ہے یا طرف مکان ہے، جہت یا خود مکان ہے یا طرف مکان ہے۔ اللہ مکان سے بھی پاک ہے، سمجھ رہے ہیں، اور طرف مکان بھی، اور جہت مخلوق ہے، چاہے مکان کہہ دو جہت کو یا طرف مکان کہہ دو، یہ مخلوق ہے، یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور اب ہم کہیں گے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کسی جہت میں ہے، تو اس کا مطلب اللہ اپنے مخلوق میں رہ رہا۔ جہت وجودی چیز ہے یا عدمی ہے؟ سلم تو پڑھا ہے نا، سلم کا کھانا خراب کیا، تعالی عن الجنس والجہات، یہ تعالی عن الجنس والجہات، یہ تو سلم کی عبارت ہے۔ جہت وجودی چیز ہے یا جہت عدمی چیز ہے؟ اگر جہت عدمی چیز ہے تو پھر اللہ عدم میں رہ رہا ہے، اگر جہت عدمی چیز ہے تو پھر اللہ معدوم عدمی چیز میں رہے، عدم تو ہے ہی نہیں کوئی چیز، عدم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو المعدوم لیس بشیء، یہ قضیہ سالب ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وجود وصف عنوانی ہے لیکن ذات موضوع نہیں ہے۔ ان القضیۃ السالبۃ لا تقتضی وجود الموضوع، وجود موضوع کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر جہت عدمی چیز ہے تو خدا عدم میں رہ رہا، تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر عدمی اور اگر وجودی ہے تو وجودی پھر یہ کہ مکان ہے یا طرف مکان ہے، مکان ہو تب بھی مخلوق ہے، طرف مکان ہو تب بھی، کنارے مکان طرف مکان تب بھی مخلوق ہے، تو اللہ مخلوق میں بھی نہیں رہ رہا۔ اور جہاد کا سلسلہ کہاں ہے؟ جہاد کا سلسلہ ہے محدد الافلاک تک، سمجھتا ہے، جہاد کا سلسلہ محدد الافلاک تک۔ محدد الافلاک 7واں زمین ہے، مکان 7واں آسمان ہے، محدد الافلاک۔ فلاسفہ کے ہاں 9 افلاک ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ 2 ان کے اما جی کی ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کو سمجھ لینا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کا سلسلہ ہے، جہاد 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان تک، یہ مکانات کا سلسلہ یہاں تک، اور 7ویں آسمان کے اوپر پھر حیز ہے، اور حیز جو ہے نا وہ عام مطلق ہے، مکان اخص مطلق ہے، اس کے اوپر ہے اللہ۔ یہاں سے سلسلہ محدد الافلاک تک جاتا ہے جہاد کا، مکان کا، اور اس سے اوپر حیز، اور حیز کے اوپر لا خلا ولا ملا ہے۔ حیز وہ ہے کہ حیز آپ کہتے ہیں، حیز نہیں، یہ لفظ حیز ہے جو اشارے حسیے کو قبول کرے، اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لا خلا، نہ خلا ہے نہ ملا ہے۔ تو منطقی کہتے ہیں ہماری ماں مر گئی، خلا بھی نہیں ہے ملا بھی نہیں ہے، یہ ارتفاع نقیزین، اور ارتفاع نقیزین حقیقت میں اجتماع نقیزین کو مستلزم ہے۔ تو ہماری ماں مر گئی تو کرے اللہ تمہاری ماں مرے، تو اجتماع نقیزین اور ارتفاع نقیزین، یہ قانون تمہارا ٹوٹ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا قانون جو ہے نا ما تحت الافلاک ہے، یہ ما فوق الافلاک ہے۔ اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہت عرفی عام مطلق ہے، یہاں جہت عرفی ہے، یہ جہت شرعی، جہت اصطلاحی جو مناطق کی اصطلاح ہے اور لغت والوں کی جو اصطلاح ہے وہ جہت نہیں ہے۔ خدا کے لیے جہت ہے، جہت عرفی ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کو جہت نہیں ہے، جہت اصطلاحی نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے مکان اصطلاحی آپ کے نہیں ہے، فلاسفہ والے مکان اصطلاحی نہیں، اور اللہ کے لیے مکان عرفی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔
وہ چیز یہ ہے جب کسی سے بحث کریں گے مناظرہ کریں گے تو اس کی ان کے الفاظ میں اسے مناظرہ کرو، پہلے اس کو دیکھو۔ اللہ کے لیے ولا یتمکن فی مکان ہے، جو آپ کی شرح قائد میں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اس لیے کہ مکان کس کو کہتے ہیں؟ الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الجسم وینفذ فیہ باختارہ، یہ آپ کے شرح قائد میں دیکھ لو، جس کے اندر جسم آ جاتا ہے۔ اللہ جسمیت سے پاک ہے، جسمیت سے اللہ اس لیے پاک ہے کہ جسم بنتا ہے صورت جسمیہ اور حیولہ سے، جسم کی تعریف یہی ہے، صورت جسم اور حیولہ، جسمیت سے اللہ پاک ہے۔ دوسرے مکان کی تعریف یہ ہے کہ مکان اس کو کہتے ہیں جس میں حاوی اپنے سطح باطن سے جسم محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ تماس ہو، ٹچ کرے، جس میں حاوی اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ ٹچ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ مشائین کی تعریف ہے۔ الذین یمشون فی ضوء العقل ویدرکون حقائق الاشیاء، جو اشیاء کے حقائق کو عقل کی روشنی میں معلوم، یہ ان کے ہاں، اور اس سے بھی اللہ پاک ہے۔ جس میں حاوی جو اپنے سطح باطن، اللہ جسمیت سے پاک ہے۔ تو فلاسفہ کی کوئی اصطلاح اس پر سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ تو یہاں پر اللہ کو بھلا کرے محدد الافلاق تک یہ سلسلہ چلے گا، اس سے آگے ماوراء الافلاق ہے وہ، اس وجہ سے اللہ کو بھلا کرے۔ مکان ہے متقدمین کے ہاں لیکن متاخرین کے ہاں نہیں ہے، متاخرین کے اپنے اصطلاح میں نہیں ہے، متقدمین کے اپنے اصطلاح میں ہے، اور متاخرین نفی کر رہے کسی اور معنی میں اور وہ ثابت کر رہے کسی اور معنی میں، سمجھ شریف میں۔ اس لیے راوی نے کہا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہ میں نے حضرت اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا، فرمایا اپنے جرم کیا، اس کو بلاؤ، بلایا، بلا کر کے فرمایا این اللہ ہو، این اللہ، کلمت این للسوال عن المکان، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اللہ آسمان میں، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے فی السماء، آسمان کے اندر ہے، سمجھا، یا آسمان پر ہے۔ قال فترکوہا، اس کو چھوڑو، فإنہا مومنۃ، یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ آپ کو اللہ کے فضل سے میری تقریر سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے علامہ نور شاہ کشمیری کہتے ہیں متاخرین کی تحقیقات میں کسی کا دماغ خراب نہ کرو، صاف صاف بولو اللہ ما فوق العرش ہے، یہی ہے ائمہ اربعہ کا مذہب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہی ہے ائمہ اربعہ کا۔ اگر آپ کو کوئی اسکال ہو تو پھر بتا دینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب زاہد الکوثری نے ادھر ادھر مارا مقالات کوثری کے اندر، ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کانا آدمی کو ایک طرف نظر آتا ہے دوسرے طرف نظر نہیں آتا، فرمایا زاہد الکوثری یہی زور لگا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے، یہ تو ترمذی کے اندر باقاعدہ روایتیں، اتنے اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے، تو اللہ جب آسمانی دنیا پہ تشریف، ینزلنا ربنا کل لیلۃ، ہر رات کو تشریف لاتے، تو کیا عرش خالی ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ پر اللہ آپ کو اشکال کر لیا، تو ابن تیمیہ پر اشکال کیا کرتے ہو؟ یہ اشکال تو آپ کے ائمہ اربعہ پر بھی ہے، سب کا مذہب یہی ہے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، سب کا مذہب۔ ابن تیمیہ پر کیا آپ کا اشکال ہوگا؟ یہ اشکال ان لوگوں پر بھی ہے، اور یہ اس لیے امام ترمذی نے کہا کہ اس کا انکار کرنا جہمیہ کا مذہب ہے، آپ میں سے کوئی جہمیہ بن جائے تو اچھی بات ہے۔ اس لیے الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنہ بدعۃ، الرحمن علی العرش استوى، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، تو قادیانی اس قسم کے چکروں میں وہ سلم والے تعالی عن الجنس والجہاد میں آپ کو جا کر کے آپ کا دماغ خراب کرتا۔ وما قتل وقول، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام، دو چیزیں مولانا، ایک ہے رفع عیسیٰ الی السماء حیا، یہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، اس میں کوئی نہیں۔ دوسرا نزول السماء، نزول عیسیٰ من السماء الی الارض ان قرب قیامت، قرب قیامت میں اس کا نزول، اس میں تھوڑا سا مصریوں نے لوگوں نے ادھر ادھر کیا، تو یہ بھی متواتر ہے۔ علامہ نور شاہ کشمیری کی کتاب اس دوسری پر ہے۔ دوسرا مسئلہ نزول عیسیٰ من السماء الی الارض، اس پر شاہ صاحب کی کتاب ہے علامہ نور شاہ کشمیری کی، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ نزول مسیح کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ بل رفع اللہ، دو چیزیں ہیں، رفع عیسیٰ الی السماء حیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، نزول عیسیٰ عند قرب القیامت، وہ میں نے عرض کیا کہ مولانا اسحاق سندیلی رحمۃ اللہ تو بڑے آدمی تھے، ان کی کتاب میں تعریف ہے، میں نے اپنے شیخ سے معلوم کیا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا کہ ایک بندے کا نام لیا، فرمایا کہ اس نے یہ مضمون ڈالا ہے،
اور وہ بھی بڑا آدمی ہے. پھر میں مناظرہ پڑھاتا تھا تو میں نے کہا یہ مرتد ہے، اس کا نام لے لیا. اس زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ تھا سی ڈی ہوتی تھی، سی ڈی. تو میں نے مناظرہ علماء میرے پاس ہوتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ مرتد آدمی ہے، بے ایمان ہے کہ جس نے یہ کیا. اس کے پاس میری سی ڈی چلی گئی. اس نے مجھے فون کیا کہ یار آپ میرے یار ہے، میں غسل بھی کرتا ہوں اور قرآن سر پہ اٹھاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد سے، خدا کی قسم میں نے یہ لکھا ہی نہیں. اس نے پھر کہا کہ فلاں مولوی نے اضافہ کیا. اس طریقے پر کتابوں میں تحریفیں بھی ہوتی رہتی، سمجھے کہ حضرت مولانا اسحاق سندیلی رحمۃ اللہ دونوں چیزیں رفع الی السماء حیا یہ بھی متواتر ہے، اور التصریح بما تواتر فی نزول المسیح عند قرب القیامت، عیسیٰ کا نزول یہ بھی تواتر ہے. چاہے کوئی بھی، اب مصر کے جامعہ ازہر کے بڑے بڑے علماء وہ نزول کے منکر ہیں اور وہ پکے کافر ہیں. اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیمہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. خیال کر لینا مولانا، یہاں پر ضمائر اللہ آپ کو بھلا کر متعدد ضمائر آ جائے تو آدمی کوشش کرے کہ پہلے ان سب کا یہ کہ اتفاق اتحاد ضمائر ہو، مرجعوں کا ایک متعین کر دے. انتشار ضمائر بعض مجبوری کی صورت ہوتی ہے. انشاءاللہ سورہ فتح کے اندر مسئلہ آ جائے گا. میں آپ سے عرض کروں، یہاں پر دیکھو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه کہ هو ضمیر نائب فاعل. یس وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به وما قتلوا يقينا بل رفعه الله اليه. یہ سارے کے سارے ضمیروں سب کا مرجع عیسیٰ ہے. ارے کچھ والا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا انتشار ضمائر نہ ہو. وقولہم انا قتل المسیح، یہ مقولہ بنے گا قول کا ما قبل برت فہ انا قتل المسیح، مسیح مبدل من عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ موصوف ہے اور ابن مریم اس کے لیے صفت اول ہے، رسول اللہ صفت ثانی ہے. یہ بدل بن جائیں گے موصوف صفت مل کر کے المسیح سے مفعول بھی بنیں گے قتلنا کے لیے. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه وان الذين اختلفوا فيه، جو لوگ یہ کہ اختلاف کرتے فی قتل عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں، لقائنون لواقعون فی شک من قتل، قتل کے بارے میں وہ شک میں پڑھیں. لواقعون فی شک منہ، یہ شک کے اندر اللہ کو حوالہ کرے کہ پڑھیں ما لہم بقتلہ ما لہم بہ بقتلہ من علم. یہ من زائدہ ہے اور علم مبتدا مؤخر ہے، لہم خبر مقدم ہے اور بہ حال ہے علم سے. ما لہم بہ علم الا اتباع الظن، مگر یہ کہ یہ مستثنی منقطع ہے. مستثنی منقطع اس لیے العلم، علم اللہ آپ کا بلا کر یقتضی الیقین ہے، یقین، اور اتباع ظن، یہ ظن اللہ آپ کا بلا کرے اس کے جنس میں سے نہیں، اس لیے مستثنی ہوں گا. وما قتلوه یقینا وما قتلوه قتلا یقینا. اب عبد القاہر جرجانی کا قانون آ گیا. جرجانی کا قانون یہ ہے کہ نفی جب کلام مقید پر داخل ہو تو پھر وہاں قید کی نفی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے قتل یقین یقینیت کی نفی ہے، باقی قتل ہو چکا ہے. یقینیت کی نفی ہے، حتمیت کی نفی ہے، قطعیت کی نفی ہے، باقی قتل ہو چکا ہے. اس لیے عبد القاہر جرجانی کو کہیں گے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہاں مقید اور قید، قتل اور قتل کی قید یقین دونوں کی نفی ہے، مقید اور قید کی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، سمجھے. میں خود مولانا ان مسائل سے دو چار ہو چکا ہوں. اب رحیم یار خان والے جو ساتھی ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بڑے آدمی ہیں، ابھی غریب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے استاد ہم نمیر پڑھتے، اس کے بعد پھر میں ادھر آ گیا. مولانا عبد الرحمن صاحب انتقال ہو گیا اس کا. مولوی عبد الرحمن صاحب یہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ان کے داماد ہو گئے. پتہ نہیں ان کی کوئی نواسی یا پوتی اس کو مل گئی. بڑا قابل آدمی تھا، بعد میں اسکول کالج میں چلا گیا تو اس نے اس کا انکار کیا. تو چنانچہ مناظرہ اس سے کوئی کرتا نہیں تھا. پھر مناظرہ رکھا گیا تو اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا عبد الرشید صاحب سے. لیکن پھر پتہ چلا کہ جی عبد الرشید کی گاڑی اس کے ساتھ چلے گی نہیں. تو مفتی نجیب اللہ جو اس وقت افغانستان میں ہے، 900 طلبہ دور حدیث میں اس کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ مفتی نجیب اللہ جامع فاروقیہ کے فاضل ہے اور اس نے یہ کیا کہتے ہیں ان کو، یہ تخصص کا جو مقالہ ہے سب کچھ یہ ہے کہ میری نگرانی میں لکھا. پھر ہم کہیں بحث و مباحثہ مناظرے میں جاتے تھے تو اس کو میں کہتا تھا، تیاری کا بڑا ماہر آدمی تھا، تیاری کرتا تھا. میں کہتا گفتگو میں کروں گا، حوالے آپ نکالے. افغانستان والوں کی قدردانی دیکھے، اتنے قابل علماء کو چن کر کے پاکستان سے لے جا رہے ہیں، قابل علماء کو، اور ہمارے حضرات مکھی مار رہے. سمجھ رہی میں کہا ہے میرا مناظرہ ہوگا ہی مولوی عبد الرشید صاحب سے.
مولانا عبدالرشید صاحب سے ہوگا، لیکن میں جب گیا تو وہ بھاگ گیا۔ رحیم یار خان میں سردی کے دن تھے تو ہم وہاں اللہ کو بھلا کر مولانا یوسف صاحب کے مدرسے میں رہے، اور پھر وہ بھاگا خانپور چلا گیا پتہ نہیں کہاں، جا کر کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بہت چیلنج ویلنج دیتے تھے، آپ بات کر لو، تو کہنے لگے کہ میرا جو طے ہے تو مولانا عبدالرشید صاحب سے، میں اس سے کروں گا، باقی یہ خبیث آدمی ہے، یہ موری منظور، یہ گالیاں دیتا ہے، میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ تو میں نے پھر کہا کہ بھئی مسئلے کی تحقیق آپ کو مقصد ہے یا آپ کو ایک بندے سے بات کرنی ہے؟ مقصود تو مسئلے کی تحقیق ہے، تو مسئلے کی تحقیق کوئی بھی ہو، مجھے اصرار نہیں آپ پر، آپ بات کریں میں کر لیتا ہوں، یا آپ اپنے جو عیسیٰ کی حیات کا انکار کرتے کسی کو بھی تیار کرو، میں بات کرتا ہوں۔ مسئلے کی تحقیق مقصود ہے، ایک بندے سے خواہ اس کا رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن الحمدللہ وہ تیار نہیں ہوا۔ وہاں پر میں نے استادوں سے، یہ اپنے بزرگوں سے، جو ہمارے مذہب کے جو لوگ تھے، اس سے میں نے عرض کیا کہ عبد القاہر جرجانی وہ تو ہمارا منہ کالا کر کے چھوڑے گا، وما قتلوا یقیناً میں، لیکن بعد میں اللہ نے شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا، اس کی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وغیرہ، اس میں بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کئی مثالیں ہیں، سمجھے؟ لا یسألون الناس الہافا ما للظالمین حمیم ولا شفیع یطاع۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے حضرت صاحب کا، اور لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا میں بھی کل آپ کے سامنے آ چکا، خیال کر لینا مولانا، یہ بہت خطرناک قسم کی چیزیں ہوتی۔ وما قتلوا یقینا، یقینا مفعول مطلق ہے، وما قتلوا یقینا، قتلا یقینا، اس لیے کہ قتل دو مفعول نہیں چاہتا، ہو مفعول آ گیا اس کا، تو قتلا یقینا اب اشکال ہوگا۔ بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته۔ مولانا خیال کر لینا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ عیسیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موته، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، عیسیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موته، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ مولانا قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہود و نصارہ کو، جو اس کے مخالف تھے، جو یہودی، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے غلط کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائیں گے، اور وہ ایمان معتبر بھی ہوگا، نزع سے پہلے وہ ایمان۔ یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اب ہم نے کیا کر دیا، بہی اور قبل موتی ہی، ان سب ضمیروں کا مرجع اللہ کا بھلا کیا کر دیا، عیسیٰ کو قرار دیا۔ یہ اتحاد و ضمائر، انتشار ضمائر۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کوئی بھی نہیں ہے، ان احدوں کا معنی ما احد من اہل الکتاب الا لیؤمنن بعیسیٰ، عیسیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موته، عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ مولانا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے، اب اس میں قانون وہی ہے کہ پیدر پہ ضمائر آ جائیں تو مرجعوں کا ایک متعین کر دیں۔ دوسرا یہ لیس احد من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الا لیؤمنن بعیسیٰ، عیسیٰ سے، عیسیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موته، قبل موت الکتابی، قبل موت الکتابی۔ اب قبل موتی میں ہی ضمیر کا مرجع کتابی کو بنایا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے، اب کتابی مر رہا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ پر ایمان لایا، لیکن یہ نزع والے ایمان ہے، اور نزع والا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یہ دوسری صورت ہے، اس لیے اس توجیہ کو مرجو قرار دیا، توجیہ پہلی والی صحیح ہے جو آپ سے میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی قرب قیامت میں، جو مر چکے مردار تو مر چکے ہیں، لیکن جو موجود ہیں اہل کتاب وہ حضرت علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ اختیاری ایمان ہوگا، وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور یہ جو دوسری قبل موت الکتابی، اب قبل موت عیسیٰ نہیں، قبل موت الکتابی، کتابی وہ اپنے موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان، اور وہ نزع والی ایمان ہے، نزع والا ایمان ہے، اور نزع والا ایمان قابل قبول نہیں۔ بہت مشکل جگہ ہے مولوی صاحب۔ اب ہوگا ان احد من اہل الکتاب، احد موصوف ہوگا، کائن من اہل الکتاب مبتدا ہو گیا، الا لیؤمنن به قبل موته، اس کے لیے خبر بنے گا، ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن یہ یکون کے لیے ظرف بنے گا، یکون یوم القیامت، یکون عیسیٰ ہوں گے قیامت کے دن، شہیدا علیہم کما علی ایمانہم، ان کے ایمان پر بھی گواہی دے دیں گے کہ انہوں نے مجھے مانا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا،
یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، اصل یہ فحرمنا علیہم طیبات، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر، اللہ آپ کو بھلا کرے، حلال شدہ چیزیں جو طیبات پاکیزہ، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھے ان کو بھی ہم نے حرام قرار دیا، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور یہ کہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے والے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان پر یہ واخذہم الربا، رشوت خور تھے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ربا سے ان کو منع کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کے غریبوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام قرار دی۔ خیال کرنا، بظلم کائن من الذین ہادوا، جار مجرور متعلق ہوگا حرمنا کے ساتھ، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، یہ پورا جملہ صفت بنے گا طیبات کے لیے، اور طیبات اللہ کا مفعول بھی ہے، وبصدہم، اس کا عطف ظلم پر، یہ بھی متعلق ہوگا حرمنا کے، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، یہ کثیرن اور اللہ کے راستے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو روکا، یا صدن کثیرا پھر مفعول مطلق بنے گا، مصدر کے لیے مفعول مطلق، مصدر سے مصدر مفعول مطلق بنے گا، صدن کثیرا وبصدہم عن سبیل اللہ، یہ اس لیے میں نکال رہا ہوں کہ کثیرن کو آپ مفعول بھی اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا دوسری جگہ پر آتا ہے، سمجھے، تو اس لیے صدن یہاں پر نکالا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا صدن کثیرا، مصدر سے مفعول مطلق بنتا ہے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، یا کافیہ کا خانہ خراب جیسے آپ نے کیا، فالعدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقا او تقدیرا، بولو، فالعدل خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقا او تقدیرا، تحقیقا او تقدیرا، یہ خروج مصدر سے مفعول مطلق ہے، العدل مبتدا خروج، اس لیے کہ آپ نے پڑھا فالعدل خروج عن صیغۃ الاصلیۃ خروجا تحقیقیا و تقدیریا، تحقیقا و تقدیرا نا، خروجا تحقیقا و تقدیر، تو وہ خروج مفعول مطلق ہو، مصدر سے مفعول مطلق ہوتا ہی مصدر ہے، مصدر سے مصدر ہی مفعول مطلق بن رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ من اہل الکتاب الا لیؤمن قبل الموت، یہ تو ہو گیا تھا مولانا، واخذہم صدن کثیرا، میں نے عرض کیا، واخذہم الربا، ربا مفعول بھی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کر ربا لیتے تھے، اور یہ اللہ آپ کو وقد نہو اخذہم، ہم چونکہ فاعل ہے اسی سے حال ہے، وقد نہو، واکلہم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین عذابا الیما، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے راسخین فی العلم، والمؤمنون، ایمان والے، یہ ہو گیا مبتدا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، ما انزل قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک سابقہ کتابوں پر، اور اللہ آپ کا بھلا کر، والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، نہیں فرماتے کہ کیا ہے یہ میں نے غلط بتا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر والمؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤمنون بما انزل الیک، خوب خیال کر لینا، ٹوپی نگر سستا خدا کا جندا پتر، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہو گیا، یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب ہو گیا والمقیمین الصلاۃ، اور کبھی معطوفات کے درمیان میں کسی خاص کلام کو، کسی موضوع کو خاص کرنا ہوتا تو میں نے عرض کر دیا اس کا اعراب بدلتے ہیں، کبھی منصوبات میں مرفوع کو، کبھی مرفوعات کے اندر منصوب کو، یہاں مرفوعات ہے ان کے درمیان میں المقیمین الصلاۃ کر دیا، اس کا مطلب امدح المقیمین الصلاۃ، امدح نمدح المقیمین الصلاۃ، یہ نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسی کے لیے مفعول بن، آگے جملہ استئنافی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اس قسم کے لوگ ضرور بھی ضرور یا ان قریب ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ ارے چھوکرا کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ مولانا یہ اس کا جواب ہے جو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اہل کتاب یہود آپ سے کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب لاؤ، آسمانی کتاب بیک وقت آپ پر اترے، بیک وقت آپ پر یہ کہ نازل ہو، اس کا جواب دیتا ہے کہ یعنی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آگے یہاں 12-13 نبیوں کا ذکر ہے، ان سب پر وہی تدریجی آئی ہے،
دفعتاً واحداً نہیں ہے. تو اور جب وحی تدریجی سے پھر بھی ان کی نبوت کو آپ لوگ مانتے, تو اگر مجھ پر محمد پر 23 سال میں آہستہ 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 وحی آ جائے تدریجی, تو یہ وحی تدریجی میری نبوت کے منافی ہے اور ان کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو. یہ عجیب بات ہے. الباء تجر فی مقام وفی مقام آخر لا تجر. ارے کچھ بنا جڑا, ارے منڈیا کچھ بنا پڑا, اے ریسانی کا بچہ نہ سو. ارے انہیں سمجھ میں آیا نہیں ہے. انا اوحینا الیک وحیا کائنا, انا اوحینا الیک وحیا کائنا کما اوحینا الی نوح, کما اوحینا الی نوح. یہ وحی کس چیز میں, کما اوحینا الی نوح میں, یہ تشبیہ کس چیز میں, تشبیہ فی الازا. انا اوحینا الیک وحیا توزا به, ایسے وہی آپ پر اتار رہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. وحیا کائن وحیا کوحی, جیسے کہ وہ وحی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. انا اوحینا الیک وحیا توزا به کما اوذی نوح والنبی الاخرون, جو دیگر انبیاء جن کا تذکر اس آیت کے اندر. یا انا اوحینا الیک وحیا تدریجیا, آپ کی طرف وحی تدریجی اتار رہے ہیں. کما اوحینا الی نوح بوحی تدریجی, وحی تدریجی نوح علیہ السلام کے. یا انا اوحینا الیک وحیا تشریعیا, آپ کی طرف وحی تشریع اتار دے. کما اوحینا الی ہؤلاء الانبیاء بوحی تشریعی, جیسے ان کی طرف وحی تشریع. بس یہ کرو, زیادہ آپ ہضم نہیں کریں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں والوں کو زیادہ آپ اس کو ہضم نہیں کریں گے, اتنی سی بات ہے. مولانا یہ جو انبیاء ہے, آیت تو میں نے عرض کیا کہ جواب ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم الکتاب, میں نے سمجھا جملۃ واحدۃ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, بیک وقت محمد پر قرآن کیوں نازل ہو؟ تو فرماتے ان انبیاء کو تو آپ بھی مانتے, بنی اسرائیل یہودی سب ان کو مانتے جن کا تذکر اس آیت کے اندر, اور ان سب کی طرف وحی تدریجی ہوئی ہے. جب وحی تدریجی ان کی نبوت کی منافی نہیں ہے, تو میرے محمد کی نبوت کے کیوں منافی ہے؟ چلیے گا مولانا, گاڑی چلے گئے. انا اوحینا الیک, یہ وحی کہ اوحینا وحی کی نسبت اللہ کی طرف, یہ اسناد تعظیمی ہے مولانا. یہ جو اسناد تعظیمی مانا عظیم وحی, عظیم اللہ کی جانب سے, عظیم قرآن, عظیم وحی, عظیم اللہ کی طرف سے, عظیم جبریل کے ساتھ, عظیم وحی قرآن, اور عظیم محمد کے پاس, عظیم شہر رمضان میں, اور عظیم مکہ میں, عظیم مدینہ میں, عظیم امت کے لیے, عظیم علماء کے لیے. اے جنیدہ پتر, اصل مسئلہ ہے میرے محبوب, سمجھتا ہے؟ دیکھیں نا ایسے گوٹ مار کر کے بیٹھے ہوئے جی. انا اوحینا الیک کما اوحینا, ما مصدر یہ مفعول مطلق بنے. انا اوحینا الیک وحیا کائنا, انا اوحینا الیک وحیا وحیا کائنا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, اور آپ کے بعد واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب, و اسباطہم ان کی اولاد, و عیسیٰ اور عیسیٰ, ایوب اور یونس, ہارون اور سلیمان, یہ سب کی طرف ہم نے وحی کی. لیکن داؤد کو الگ کر دیا, وآتینا داؤد زبورا, اس لیے اصل کامل جہاد داؤد نے کیا ہے. وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. میرے پیارے انبیاء میں بھی جو مجاہد, اس لیے میں نے عرض کیا کہ انبیاء میں سے کسی کو انہوں نے قتل نہیں کیا, شہید نہیں کیا. جن انبیاء کو دفاع کی اجازت نہیں تھی, لڑنے کی اجازت نہیں تھی, وہ شہید ہو گئے. اور جب سے اللہ آپ کا بھلا کرے انبیاء جہاد, جن کو جہاد کی اجازت مل گئی, تو ان کو کہا گیا کہ کیا ہے, انا لننصر رسلنا المجاہدین, جو ہمارے مجاہدین رسول ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. اور ایسا کوئی رسول بھی قتل نہیں ہوا, سب کو سبحان اللہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب قتل کریں گے تو تبلیغوں کو قتل کریں گے بھائی, سمجھتا ہے بھائی, پھر دفاع نہیں کریں گے. فرمائیں گے بھائی انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار, میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی آپ لے لے, اپنا گناہ بھی لے لے بھائی. میں تو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے, ما انا بباسط یدی الیک, میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے. کرو بھائی, قتل کرو بھائی. یہ جو انبیاء ہیں نا, ان کو کہتے اولو العزم. یہ انبیاء اولو العزم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پریشان ہوتا ہے نا, تو آپ کو کہتے فصبر کما صبر اولو العزم. اولو العزم یہی ہے, عرب کے ہاں اس وقت یہی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب والوں کیونکہ یہی. باقی ویسے لغوی اعتبار سے جیسے صحابہ سارے کے سارے رحماء بینہم ہیں, رحماء, لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ لقب کس کے لیے؟ خصوصیت کے ساتھ یہ لقب اللہ آپ کو بھلا کرے اس کے لیے, ابو بکر کے لیے. گالی تو سب دیتے ہیں, باقی مولوی بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ گالی دینے والا مولوی آ گیا, خصوصیت سے پتہ چلے کہ مولوی منظور آ گیا.
تو بعض صفات ہوتے ہیں کسی موصوف کے ساتھ ان کی تخصیص ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ان کو اللہ آپ کو بھلا کرے، ان حضرات کو یہ کہ اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اس لیے فاصبر کما صبر اولو العزم، بلند ہمت کے مالک یہ کون ہے؟ من الرسل بعض الرسل، من تبعیضیہ بعض الرسل، وہ بعض یہی ہے جو اس آیت میں۔ اور دوسرا فاصبر کما صبر اولو العزم، جو بلند ہمت کے مالک ہے ان کی طرح صبر کرو۔ وہ کون ہے بلند ہمت کے؟ فرمایا باقی عوام نہیں ہے، من الرسل انبیاء، اس وقت سارے انبیاء ہوں گے۔ من بیانیہ ہو تو تمام انبیاء کو شامل ہوگا، اور من تبعیضیہ ہو تو پھر یہ کہ انہی کو شامل ہوگا، یہ جو 12-13 اس آیت کے اندر، اور اس وقت تحقیق یہی ہے۔ آپ لوگ ناراض مجھے لگ رہے۔ وآتینا داؤد زبورا ورسلا وارسلنا رسلا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے قد قصصنا علیک، جن کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے، من قبل هذه السورۃ، اس سورت سے پہلے یا قرآن پاک سے پہلے، ورسلا اور ارسلنا رسلا، ایسے رسول بھی بھیجے لم نقصصهم علیک، یہ صفت بنے گا جن کو بیان نہیں کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام ان سے اللہ نے گفتگو کی ہے، لیکن من وراء الحجاب، اور کلم تفیل تکرار پر، تو موسیٰ کے ساتھ کلام بھی ہوا، جو وحی ہوئی ہے وہ بھی تدریجی ہوئی ہے۔ موسیٰ کو تم لوگ یہودی خود نبی مانتے تو مجھے محمد کو کیوں نہیں مانتے؟ کلمہ تکلیم ہے، تکلیم تدریج ہے جی، تکرار ہے۔ رسولن یہ پہلے والے رسولن سے بدل ہے، رسولن ایسے رسول بھیجے مبشرین جو جنت والوں کو خوشخبری سناتے، ومنذرین اور کافروں کو ڈرانے والے، لئلا یکون للناس، ارسلنا جو محذوف ہے اسی کے لیے بنے گا، ارسلنا رسولن نبیوں کو اس لیے بھیج دیتے کہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، تاکہ اللہ کے سامنے اللہ کے خلاف یہ ہے کہ حجت لوگ پیش نہ کریں بعد الرسل، انبیاء کو بھیجنے کے بعد، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت کائنۃ بعد الرسل، حجت کائنۃ بعد الرسل، نبی بھیجنے کے بعد تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بھی نہ کر سکے۔ للناس سے یہ خبر بنے گا یکونوں کے لیے، اور یہ جار مجرور بتاویل مصدر پھر لیے ارسلنا کے ساتھ متعلق ہوں گے ملنگو، جار مجرور ارسلنا کے ساتھ متعلق، ارسلنا رسلا، حال ارسلنا رسلا مبشرین ومنذرین، حال نہیں بنے گا، رسول کے لیے صفت بنے گا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا، اللہ قادر مطلق ہے، اس لیے جو نبیوں کو نہیں مانے گا اللہ اسے انتقام لے گا، وکان اللہ عزیزا قادرا علی الانتقام، انتقام بھی لے لے گا، اور حکیما بما انزل، اور جتنے آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان کی حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ ارے سمجھ میں نہیں، جہاں جہاں بھی کسی واقعے کے آخر میں عزیزن آ جائے، عزیزن حکیمہ، علیمن آ جائے، سمیعن آ جائے، اس واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ دو کہ اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے، اور خود بخود اس کے ساتھ جوڑے گا۔ ارسلنا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس، یہ متعلق ہوگا ارسلنا کے ساتھ، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، یہ اللہ اللہ کو بھلا کرے، یہ حال بنے گا، حال مقدم ثابتتاً کائناتاً حجتن سے، اور بعد الرسول حجتوں کے لیے ظرف ہے، یہ اسم ہو گیا، یکون کا للناس خبر ہو گیا، اور یہ بتاویل مصدر یہ متعلق ہوں گے ارسلنا کے ساتھ۔ وکان اللہ عزیزا، اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتور ہے، لہذا وہ منکر سے انتقام لے سکتا ہے، اور حکیما بما انزل، جو نبیوں پر کتابیں اتاری اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیہود لا یشہدون لک بنبوتک، یہود آپ کی گواہی نبوت کی گواہی نہیں دیں گے، لیکن اللہ یشہد بما انزل لک، لیکن اللہ گواہی دیتا بما اس قرآن کا کہ جس کو اللہ نے آپ کی طرف اتار دیا، سبحان اللہ، ہو گیا مولانا۔ الیہود لا یشہدون، یہود گواہی نہیں دیں گے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اللہ پاک نے آپ پر اتار دیا ہے، ٹھیک ہے مولانا۔ یشہد خبر بنے گا پورا جملہ اللہ کے لیے، انزلہ بعلم، جملہ استنافی بیانی ہے، انزل القرآن، اللہ نے قرآن کو اتارے، بعلمہ، اپنے علم کی روشنی میں اتارا ہے، اپنے علم کی وجہ سے علم کے اندر ہی بھیجا ہے، یعنی یہ علام الغیوب کی کتاب ہے، یہ کسی جاہل مطلق کی ہے ہی نہیں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، کہ روشنی اس کو اتارا۔ والملائکۃ یشہدون لک بنبوتک، فرشتے بھی گواہی دیتے، مبتدا خبر ہے۔ وکفی اللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، گواہ ہونے کے لحاظ سے اس وقت تمیز بنے گا، اور اللہ ہی کافی ہے درا حال کہ گواہ بن کر کے آپ کی رسالت پر، وکفی اللہ شہیدا علی رسالک، تمیز بنا دو، حال بنا دو آپ کی مرضی۔ ان الذین کفروا، اس کے بعد اب جو لوگ اس شہادت سے روگردانی کرتے ہیں، محمد کی نبوت کی شہادت نہیں دیتے، انکار کرتے
کرتے ان کے لیے اللہ آپ کو وعید ہے. اڑے رب سمجھا نہیں ہے, رب طرز کرا یہ وعید ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جنہوں نے کفر کیا اور صدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے لوگوں کو روک, قد ضلوا ضلالا بعیدا, انہوں نے گمراہی اختیار کی ہے بہت دور کی گمراہی. اب لہذا ہدایت کے قریب ہی نہیں ہے کہ واپس آ جائے. ان الذین کفروا وظلموا, جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کیا, اس لیے کہ ظالم سب سے مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے, سمجھے. ان شرک لظلم, ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وظلموا, میں نے عرض کیا کہ نبی کے زمانے میں کل مشرک کافر و کل کافر مشرک تھا, لیکن دونوں میں خصوص مطلق کی نسبت ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. نسبت اس طریقے پر ہے کہ کافر عام مطلق ہے اور مشرک اخص مطلق ہے. حضرت کے زمانے میں اللہ کو, جیسے حضرت کے زمانے میں ہوتا تھا کل عالم قاری و کل قاری عالم, لیکن اب عالم الگ ہو گیا, پٹھان ہو گیا علماء, اور اللہ کو سرائے کی ان کو اور ان کو قاری بنا دیے. قرات الگ ہوگی, بلوچ اور پٹھان عالم بن گئے, اور لیکن ان کی قرات ماشاءاللہ دیکھو کہ اس طریقے پر. مجھے خود بھی شرم آتی, میں نماز پڑھاتا تھا, شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان ادھر آئیے گا, آ گیا, آپ نے پڑھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ حق نہیں ہے لفظ, یہ حق ہے. حضرت فرماتے یہ حق نہیں ہے, یہ لفظ کیا ہے؟ حق ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حق کا یہی کو حق کا معنی ہوتا ہے کھجلانا, اور حق الگ چیز ہے. او جی بہت برا حال تھا, بہت برا. میں نے تجوید مجوید پڑھی بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بس ذلتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑتا تھا, سمجھے, اور اس طرح ذلیل ہوتا تھا, بلاتے تھے. ان الذين كفروا وظلموا, یہ ہو گیا ان کا اسم موصول سے. لم يكن الا ليغفر لهم, اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے. لم يكن الا مريدا لان يغفر لهم ولا ليهدم طریقہ, یہ آپ کے سامنے گزرا. نہ اللہ ان کی رہنمائی کریں گے طریقاً کسی ایسے راستے کی ہدایت کی طرف. الا طریق جہنم, یہ مستثنی متصل ہے اور پہلے والے طریقے سے بدل ہے. خالدین فیہا ابدا, لیہدیہم کہ ہم ضمیر سے حال بنے, ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. وکان ذالک یسیرا علی اللہ, ذالک کا مشار ادخالہم النار, جہنم میں ان کو داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو منکر ہوگا آپ کی نبوت کا انکار کرے گا, جہنم میں داخل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. وکان ذالک وکان ادخال الکفار النار جہنم یسیرا علی اللہ. اس کے بعد مولانا یہاں تک منافقین کو بھی لتاڑا گیا اور ان کی خباثتیں قباحتیں بیان ہوگی, یہود کا بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, سب کو عمومی دعوت ہے, سب کو عمومی دعوت ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کی طرف, سمجھے. یعنی یہ کہیں تعمیم بعد تخصیص ہے, تعمیم بعد تخصیص الی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت کی نبوت. یا ایھا الناس قد جاءکم, اڑے رب سمجھا نہیں ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق, سچی بات توحید لے کر کے محمد تمہارے پاس آیا. والرسول, الرسول سے مراد الاصل فی اللہ میں العہد, محمد رسول اللہ مراد ہے. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, جب یہ صورت ہے تو فرماتے کہ فآمنوا خیرا لکم, فآمنوا اذا کان الامر کذالک, جب یہ صورت ہے فآمنوا خیرا لکم, فآمنوا ایمانا خیرا لکم, ایک صورت یہ ہے ایمان جو تمہارے لیے بہتر ہے, کامل ایمان وہ حاصل کرو. اذا کان الامر کذالک فآمنوا ایمانا خیرا لکم, ایمانا خیرا لکم. دوسرا وہ یہ جو ہدایت النحو میں آپ پڑھتے, اس کی مثال آگے بھی آگے. دوسرا فآمنوا یکن خیرا لکم, فآمنوا یکن خیرا لکم, ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے یکن خیرا لکم. اب یہ خیرا کیا خبر بنے گا یکن کے لیے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ انکار کر دو گے, وَإِن تَكْفُرُوا فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا, اگر آپ انکار کریں گے تو آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, سمجھے. اور ان تکفروا اس کے جواب کے لیے تعلیل اور علت ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوک للہ, یہ اللہ کی ملکیت ہے. ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض, ان کا اسم ہو گیا, للہ خبر ہو پائیں گے, مملوک للہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ علیم ہے, علیماً بمن یؤمن وبمن لا یؤمن, جو ایمان لاتا ہے محمد پر, جو نہیں لاتا اللہ سب کو جانتا ہے. علیماً المومنین وغیر المومنین, مومن غیر مومن, بمن یؤمن باللہ, جو یؤمن بنبوت محمد, محمد کی نبوت پر ایمان ہے ان کو بھی جان. اور حکیماً فی افعالہ, وہ اپنے افعال کے اندر اللہ کا بھلا کر, اللہ تعالی حکیم بھی ہے. یا اہل الکتاب, اب اس کے بعد نصارہ کو شروع کر رہا ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. یا اہل الکتاب, اے نصارہ,
یہ اللہ کو بھلا کرے نصارہ کے یہ اس کے ان کے غلو کو بیان کر رہا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب نصارہ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے مت نہ نکلو. اور حد سے آپ نکل گئے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ظالم. مولانا عیسائیوں کے اندر 3 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ اللہ ہے. عیسیٰ کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، حلول سریانی، حلول تریانی نہیں بلکہ حلول سریانی، سریانی تریانی نہیں کہنا ملنگ وہ حلول سریانی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسیٰ اللہ کو بلا کریے کہ بین ہی اللہ ہے، اللہ حلول کر چکا ہے. جیسے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ گوسالے کے اندر آ چکا ہے. دوسرا گروپ عیسائیوں کا، دوسرا گروپ یہ ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے بیٹا بنا دیا. تیسرا گروپ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. اللہ مستقل نہیں ہے، اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، 3 میں سے تیسرا ہے. اور 3 میں سے اللہ، مسیح اور مریم، یا اللہ اور مسیح اور جبریل، اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یا اللہ اور عیسیٰ اور جبریل، جن کو کہتے شرح قائد میں آپ نے پڑھا اقانیم ثلاثہ، سمجھیں اقانیم ثلاثہ. یہ 3 مذہب ہے عیسائیوں کے. مولانا آئیں گے سورہ مائدہ میں آپ کے سامنے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے حد سے بڑھانا نہیں. سمجھے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا، معبود نہیں بنانا، بت نہیں بنانا کہ میرے وصال کے بعد میری قبر پر عبادت کرے. اس لیے کہتے یا رسول اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یا رسول اللہ میں پاکستان سے آیا مجھے معاف کر. عرب کہتے رخ خبیث، اس طرح رخ نہیں کرو، قبلے کی طرف رخ کرو. محمد خود اللہ سے معافی مانگتے تھے. ارے منڈیا تو سیدھے ہو جا، کسی اور لگے بچوں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے خلاف یہ ہے کہ باتیں نہ کرو، اور اللہ کے سامنے نہ کہو مگر حق بات اللہ کے سامنے. اور آپ کا یہ بات حق، اور حق بات کیا ہے؟ حق یہ انہو لم یلد ولم یولد. تو عیسیٰ کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ہے جی انما المسیح عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ، یہ عیسیٰ ابن مسیح، حضرت مسیح آپ کو بتا چکا ہوں. مسیح ماسح کے معنی یمسح العمیان، نابینا لوگوں کو یہ ہے کہ ہاتھ پھیرتا تھا تو ان کی بینائی آ جاتی تھی. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اللہ کے کلمے. یہ پورا کا پورا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ القاها الی مریم، اس کلمے کو اللہ پاک نے طرح لے کے مریم کے یہ کہ گریبان کے اندر اللہ پاک نے اس کو ڈال دیا. وروح منہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا رسول اللہ و کلمتہ، یہ اس کے لیے خبر ہو گیا. القاہ وقد القاہ، کلمہ لفظی طور پر مؤنث ہے، باقی خیال کر لینا کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ پیدا کیا گیا، اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. خیال کر لینا مولانا، کلمہ اور کلام، کلام اللہ اور کلمۃ اللہ، کلمہ ہو کلمت ہو کلمۃ اللہ، کلمہ سمجھنے کی چیز ہے. کلمۃ اللہ اور کلام اللہ غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام غیر مخلوق قدیمی ہے، اور کلمۃ اللہ بھی قدیمی ہے، کلام اللہ بھی قدیمی ہے. عیسیٰ قدیم تو ہے نہیں. تو عیسیٰ کو جو کلمہ کہا گیا، عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں ہے، اثر و کلمۃ اللہ ہے. عیسیٰ کلمۃ اللہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اثر و کلمت اللہ. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی صفات جتنے بھی ہیں وہ فعلیت کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ فاعل حقیقی ہے جو آپ نے شرکات میں پڑھا ہے. تو اللہ کی صفات و صفات ہو عین ہو متقدمین کیا اور متاخرین کیا وہ صفات ہو وہی اللہ ولا غیر ہو، لا ولا غیر جو آپ پڑھتے رہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے. تو جیسے باری تعالیٰ مؤثر ہے اس کے صفات بھی مؤثر ہے. تو کلمہ کلام اللہ کے کلام اللہ اور کلمت اللہ یہ دونوں کے دونوں قدیم ہے، اور عیسیٰ قدیم نہیں ہے. اور
دونوں غیر مخلوق ہے، عیسیٰ تو مخلوق ہے، تو اس لیے عیسیٰ کلمت اللہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اثر و کلمت اللہ ہے، عیسیٰ اثر و کلمت اللہ ہے۔ کلمہ اور کلام یہ اللہ کی صفات ہے مولانا، جبکہ اللہ کے ہوں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اللہ کو بھلا کریے کہ یہ اثر و کلمات اللہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اطلاق المؤثر و ارادت الاثر ہے، اطلاق المؤثر و ارادت الاثر، اس سے اثر ہی مراد ہے جی، خیال کر لینا مولانا۔ باقی مسئلہ یہ گیا، عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا، کلمہ کن سے اس کی پیدائش ہوئی، کلمہ کن سے اس کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، بغیر باپ کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو وہ کلمت اللہ بن گیا۔ تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے دونوں کے پیدا ہو گئے، وہ کلمت اللہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں؟ جواب یہ ہے کہ اس خصوصیت کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ کو اس لیے نوازا کہ اللہ کی بندی عیسیٰ کی ماں مریم پر الزام اور تہمت آ گئی۔ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہو، کوئی تہمت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے کلمہ ذکر نہیں کیا، اس کے لیے کیا۔ یہاں اس رفع تہمت کے لیے اور دفع تہمت کے لیے جو مریم پر جو تہمت آ گئی تھی اس سے دور کرنے کے لیے یہ سلسلہ ہو گیا۔ اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ وقد القی الی مریم، مریم کی طرف اللہ پاک نے کہ اس کو حضرت مریم کی آپ نے پڑھا، اس کے گریبان نے فرشتے نے اس کو یہ کہ پھونک مارا، وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے اللہ کا بھلا کرے کہ خصوصی روح ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی تائید کی ہے، یا جبریل روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اما مریم کے اس میں گریبان میں اس کا پھونک مارا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے روح منہ اے بعضہ، تو علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے بادشاہ کے سامنے عیسائی سے مناظرہ کیا تو اس نے کہا روح منہ اے بعضہ، عیسیٰ اللہ کے روح ہے یعنی بعض ہے اللہ کے۔ تو اس پر علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض جمیعا منہ، آسمان و زمین یہ بھی اللہ کے جز ہے، جمیعا منہ، للہ ملک السماوات والارض جمیعا منہ، لہذا یہ بھی من تبعیض یہ لے لو۔ تو اس پر عیسائی خاموش ہو گئے، سمجھے بھائی جان؟ بادشاہ نے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ انعام بھی دیا۔ جب صورتحال یہ اذا کان الامر کذلک فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا یہ عقید نہ رکھو، لا تقولوا کا معنی لا تعتقدوا، یا لا تقولوا نہ کہو الآلہۃ ثلاثۃ، آلہہ اللہ کا بھلا کرے تین ہے، یہ خبر مبتدا محذوف، الآلہۃ ثلاثۃ انتہوا عن التثلیث، تثلیث سے باز آ جاؤ، یکن خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انتہوا عن عقیدۃ التثلیث، تثلیث کی عقید سے باز آ جاؤ، یکن خیرا لکم، سمجھے؟ اور ایک یہ ہے انتہو انتہان خیرا لکم، انتہو انتہان خیرا لکم، بہترین قسم کے انتہا، تثلیث قسم کی عقیدہ سے باز آ جانا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک ہی ہے، اور یہ واحد وہاں پر بھی گزرا تھا دوسرے پارے کے اندر، تو میں نے عرض کیا کہ وحدت ہے، یہ وحدت ذات کو بتا رہا ہے۔ سبحانہ من یکون لہ ولد، نسبح سبحانہ، قانون آپ کو بتا چکا ہوں، نسبح سبحانہ، سبحنا سبحانہ من یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو جائے۔ اور یہ جملہ تالیہ آگے، ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین، ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، مملوکان لہ، اور عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر رہ رہا، عیسیٰ تو زمین میں رہ رہا، اب آسمان میں آگے، آسمانوں پر، آسمان و زمین سب اللہ کی مخلوق ہے، لہذا عیسیٰ بھی مخلوق ہو جائے گا، اور عیسیٰ اللہ کا بھلا کرے ولد نہیں بن سکتا، سمجھے؟ الولد لا یکون مملوکا، شبہۃ التملیک ہے لیکن حقیقی ملک نہیں ہے، الولد لا یکون مملوکا للابا، ابا کے لیے مملوک نہیں ہوتا، اس لیے لو کان عیسیٰ، عیسیٰ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا لو کان ابنا للہ سبحانہ وتعالی، اگر اللہ کا ابن ہوتا تو لما کان مخلوقا، مخلوق نہ ہوتا، لیکن تالی بات فالمقدم مثلہ، سمجھے جنہ دا پتر ہے یہ استا پتہ دغ دغ۔ وکف اللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل ہونے کے لحاظ سے، یا درانے کے وکیل ہے، لہذا فوضوا امورکم الی وکیلکم، اپنے وکیل، اپنے تمام معاملات وکیل میں۔ اس کے بعد فرماتے کہ عیسیٰ تو خود، اس میں عیسیٰ تو فخر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کروں، اور عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہے، اور فرشتے بغیر ماں باپ کے پیدا ہے، آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہے، تو تم عیسیٰ کو عبادت کرتا تو فرشتوں کی بھی تو عبادت کرو نا، پھر آدم کی بھی عبادت کرو گے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہے۔ ارے منڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟
لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام عار محسوس نہیں فرماتے، ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کا یہ کہ من ان یکون عبدا للہ یستنکف، یہ مفعول ہو گیا لیکن حقیقت میں مجرور ہے، من ان یکون عبدا للہ، اللہ کا عبد بن جائے، ولا الملائکۃ المقربون، المسیح پر عطف ہے، نہ فرشتے مقربین اس میں کوئی عار محسوس کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے، یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کرے گا اور یہ کہ وہ یستکبر اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ایک ان سب کو جمع کرے گا اپنے پاس حساب کتاب لے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، مبتدا ہو گیا، فیوفیہم اجورہم، خبر پر فا گیا، فیوفیہم اجورہم، اللہ پورا کا پورا اجر ان کو دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور زائد بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ واما الذین استنکفوا واستکبروا، جنہوں نے اللہ کی عبادت میں عار محسوس کی ہے، واستکبروا، تکبر سے کام نہیں، فیعذبہم عذابا الیما ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی حامی، ولیا یلی امورہم، جو ان کے امور کو سنبھالے، ولا نصیرا ینصرہم، نہ کوئی نصیر ان کو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ گیا، اس برہان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا ہے آپ کے پاس نور مبین، جو یخرجکم من الظلمات الی النور، صحابہ کو انہوں نے ظلمات سے نور کی طرف نکالا، یہ نور ہدایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی اللہ کا بھلا کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور واعتصموا بِهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی بتوحید ہی، اللہ کی توحید کو مضبوط، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی رحمت میں خصوصی داخل کریں گے، وَفَضْلِهِمْ، اور زیادہ اور زائد بھی اللہ تعالیٰ، اور زیادہ فضل وہی ہے جو آپ نے پڑھا، النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات کی زیارت کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي، چونکہ یہ صورت اس کا موضوع تھا امور انتظامیہ، امور انتظامیہ، اور اس میں وراثت کے مسائل بہت سے آگے، تو اس لیے اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے اخیافی بہن بھائیوں کا تذکرہ تھا کلالہ کی صورت میں، اب اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ تھی اور آیانی، انہی کا تذکرہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ لا ولد لہ ولا والد لہ، آپ کے سامنے گزر چکا، ان ہلک امرؤ ہلک، ان امرؤ ہلک، یعنی ان ہلک امرؤ ہلک، اگر کوئی بندہ ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی اللہ آپ کا بھلا کر ہمشیرہ ہے، سمجھے، ابا اما دونوں سے ہیں، یا صرف اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ ابا سے ہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، پہلے ماں کا مسئلہ گزرا تھا، یاد ہوگا، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ہمشیر ابا اور اما سے، یا صرف ابا سے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا، فرماتے کہ اس بہن کو میں جو کچھ وارث نے چھوڑا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نصف اس کو میں، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اپنی بہن کا وارث بنے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ آیانی دو بہنیں، فَإِن كَانَتِ الْأُخْتَانِ، اگر دونوں اخت اثنتین دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کو دو ثلث مل جائیں گے، مما ترک، یہ حال بنے گا ثلثان سے، مما ترک، جو کہ اللہ کلالہ نے جو چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، رجالا ونساء یہ بدل بنیں گے اخوتوں سے، اخوتن خبر ہے کانوں کے لیے، اور اگر یہ وارث اللہ آپ کا بھلا کرے مرد اور عورتیں ہوں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ مسائل بیان کرتا ہے کہ کراہیت ان تضلوا، اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں خشیت ان تضلوا، گمراہ نہ ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں، کراہیت ان تضلوا، خشیت ان تضلوا، کراہیت ان تضلوا، کہیں اللہ اس مسئلے کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں آپ گمراہ نہ ہو جاؤ، مسئلہ آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر دوسرا لے یبین اللہ لکم اللہ تضلوا، یا لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ علیم بکل شیء، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سمجھے، اللہ جب ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو تمہارے عہود کا بھی عقد رکھتا ہے، تمہارے وعدوں کا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہود، اوفوا بالعقود عہود، لہذا اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، ارے بہترین قسم کا رب آ گیا، علیم بکل شیء، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہذا تمہارے عہدوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم جو وعدہ کرتے ہو نا اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور وعدہ سمجھ رہے ہیں، لہذا اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعہود، اوفو بعہودکم، اپنے عہدوں کو پورا کرو، کیوں، اللہ یعلم بکل شیء، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو، عہدکم شیء من الاشیاء وکل شیء معلوم للہ فعہدکم معلوم للہ، سونا نہیں، استاپ دغا دغا،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں کہ اللہ علیم بکل شیء، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا تمہارے عہد تمہارے عہود کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہودیوں کی خباثتیں آپ کے سامنے آ گئی، اب فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں کے، لہذا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اس صورت کے اندر آپ کے پاس آئے گا، لہذا یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ بعد معرفتکم قبائح الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی خباثتیں آپ کے سامنے قباحتیں آ گئے، تو لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو کسی طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوست نہ بناؤ، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس سے پہلے آپ کے سامنے تھا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا، خطاب للعام، اب خطاب للخاص، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ پہلے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اب یا ایھا الذین آمنوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، شرک فی العبادت کا تذکرہ پہلے تھا، اب شرک فی التحلیل والتحریم، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر وما ذبح لغیر اللہ، حلال و حرام کا مالک یہ اللہ کی صفات ہے، یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا میرے بھائی جان ربط۔ نزول نمبر اس صورت کا 112 ہے، نزول نمبر 112 ہے، اور موضوع اس کا خود ہے اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اوفو بالعقود، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا جو تم لوگوں نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو نا۔ محتم کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا، باقی سب کے ہوتے۔ سیٹوں کو کہتے تم اپنے وعدے پورا کرو، باقی محتم کا اپنا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ ارے منڈے اب چلیے گا، سفر کرتے ہیں جی، سورت کا دعویٰ بھی بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بعقودکم، اپنے عہدوں کو پورا کرو، جو وعدہ کیا ہے وعدہ کو پورا کرو۔ منافق کی نشانی ہوتی اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، منافق نہ بنو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرنے والے مویشیاں، اونٹ، چوپایاں تمہارے لیے حلال ہو گئے۔ اور یہ کیا مسئلہ ہے، دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے چوپایاں حلال ہو گئے، چوپایاں تمہارے لیے۔ یہ ربط کس طرح؟ ربط اس طرح ہے، آپ نے خود وعدہ کیا نحل ما احللت ونحرم ما حرمت، اے اللہ جس کو آپ حلال قرار دیں گے ہم حلال سمجھیں گے، اور جس کو آپ حرام قرار دیں گے ہم حرام سمجھیں گے۔ تو پھر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ، اس صورت میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اونٹوں کی قسمیں، ان کو تم کیوں حرام قرار دیتے؟ یہ گل جی، لہذا چرنے والے چاہے اونٹ ہوں کوئی بھی ہوں وہ تم پر حلال ہے۔ اڑے اور سمجھ میں نہیں ہے، یہ جنہ دا پتر آپ نے وعدہ کیا تھا، اوفو بعہودکم، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان عاہدتم اللہ، اس وقت جب آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، جی بالکل ہم مانتے آپ ہمارے رب ہیں، لہذا نحل ما تحل ونحرم ما تحرم، حلال سمجھیں گے جس کو تو حلال کہے گا، حرام سمجھیں گے جس کو تو حرام کہے گا۔ سمجھے؟ ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بعقودکم، اور اپنے عہدوں کو، اور عہد اس طرح ہونی چاہیے، عقود عقد ہے گرہ اس قسم کا لگا دے، اس کو کوئی توڑ نہ سکے، اس قسم کا یہ ہے کہ عہد کیا۔ احلت لکم، یہ جملہ تعلیل ہے، اس لیے کہ آپ نے، اس لیے کہ حلال ہو گیا آپ کے لیے بہیمۃ الانعام، چرنے والے مار مویشیاں، اونٹ ہے، چوپایا، مشابہ، الا ما یتلی علیکم، ہاں یہ ہے کہ وہ جانور یا یہ جو تم پر جن کی تلاوت کی جائے گی وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ ہے الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، یہ لکم سے احلت لکم حال کونکم غیر محل الصید، ہاں حرم کے شکار کو اللہ آپ کو بھلا کرے، خشکی کے شکار کو حلال نہ سمجھو، لکم سے حال بنے گا اس حال میں کہ وانتم حرم، جب آپ حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ یہ کہ چاہتا ہے جو کچھ ہے کہ اللہ مضبوطی سے اللہ اس کو مضبوط کر کے بیان کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ چاہ رہا ہے کہ صید کو تمہارے لیے حرام قرار دیا، صید، شکار حرم کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ مولانا شعائر اللہ کا معنی ہوتا ہے شعائر ما جعل شعارا، سمجھے، ما جعل شعارا و علامتا، جو کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شعار جس کو قرار دے، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے مکان عبادت بھی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ طواف میں آپ جائیں گے، صفا مروہ، مسعی ہے، مطاف ہے، اور اسی طرح زمان یہ بھی شاعر اللہ، رمضان ہے، ایام حج ہے، اور اسی طریقے پر اذان ہے، یہ سارے کے سارے شاعر اللہ۔ ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، الصلاۃ للہ، بولو
کلام اللہ بیت اللہ، کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ، اور الصلاۃ للہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور مطاف، مسعی، ایام حج، رمضان، یہ سب شاعر اللہ مولاد۔ ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ اللہ آپ کا بھلا کرو اس کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الہدیہ، اور ہدی قربانی کا جانور جو حاجی بھیج دیتے اس کی بے حرمتی نہ کرو، ولا القلائد، نہ وہ جانور جس کے گلے میں پٹے ڈالے گئے، وہ بڑے جانور جو ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اس کے گلے میں پٹے ڈال کر کے قربانی کے بھیج دیتے، ولا تحلوا آمین البیت الحرام، بیت حرام کے قصد کرنے والے لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو، آمی اما یا ام امام، آمین آمین آمین، یہ بیت اللہ کے قصد کرنے والے جو بیت اللہ جا رہا حاجی ان کو نہ چھیڑو، یبتغون فضلا، یہ آمین کے ضمیر سے حال بنے گا، یبتغون فضلا من ربہم، جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کو تلاش کرتے، رب کے فضل اور ورضوان اور اس کے خوشنودی کے در پہ ہے، اس کے پیچھے لگے، ان کی بے حرمتی نہ کرو مولانا۔ وَإِذَا حَلَلْتُم مِّنَ الْإِحْرَامِ، جب احرام سے اللہ کا حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، تو پھر شکار کرو، لیکن استادو امر کا صیغہ ہے مولانا، اصل میں احرام سے یہ امر کے بعض صورتیں اس قسم کی ہے کہ اس سے اللہ کو بلا کہ احرام سے پہلے بھی شکار مباح تھا، اب احرام کے اندر پابندی ہوگی، اب حضر کے بعد پھر بھی یہ بات، فالآن باشروہن، اب عورتوں کو یہ کہ آپ کے لیے اجازت ہوگی، پہلے بھی عورتوں کو وطی کرنا، بیوی کو وطی کرنا، ہم بستری کرنا وہ مباح تھا، اب بھی اسی طریقے پر آپ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مباح ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے پہلے بھی بے اجازت تھی، نماز کے وقت جمعہ کے وقت پابندی ہوگی، اب اس کے بعد بھی اسی طریقے پر اجازت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اس سے اشہر حرم سے پہلے بھی جہاد واجب تھا، اشہر حرم گزر جائیں گے تب بھی اس کے بعد واجب ہوگا، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کرو اس قسم کی باتیں۔ ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور آپ کو آمادہ نہ کر دیں، لا یجرمنکم شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی اور عداوت آپ کو آمادہ نہ کر دیں اس بات پر کہ لئن صدوکم، کیا ہے اس کا مفعول آ گیا ہے، ولا یجرمنکم شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی آپ کو آمادہ نہ کرے اس بات پر، ان تعتدوا، کہ آپ اللہ کو زیادتی کرو، الا ان تعتدوا، کی زیادتی کرو، اس زیادتی پر آپ کو آمادہ نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس بات پر آپ زیادتی کرتے کہ لئن صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا ہے، اس دشمنی کو چھوڑو، معاف کر دو۔ ارے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، بر کرنے کے اعمال ہے، تقوی بچنے کے اعمال ہے، ان اعمال پر کہ جن کو جو کرنے کے اس میں بھی تعاون کرو ایک دوسرے سے، اور یہ کہ بچنے کے اعمال اس پر بھی اللہ کو تعاون ہو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، لا تعاون علی الاسم، علی الاسم، اسم سے مراد غیر متعدی گناہ ہے، اور عدوان سے مراد وہ گناہ ہے جو متعدی ہوں، اس قسم کے گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ شدید العقاب لمن یخالف، خدا تعالیٰ کے احکام کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ابھی آپ سے وعدہ ہو چکا تھا کس کا، فرمایا الا ما یتلی علیکم، آپ پر تمام چوپائے حلال ہے مگر الا ما، وہ چوپائے کہ اللہ آپ کو یتلی علیکم، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی ان کا، غیر محل صید وحلت لکم حال کونکم غیر، او وہ ما یتلی کیا ہے، ما یتلی یہ حرمت علیکم المیتۃ، فرماتے مردار تم پر جو جانور اپنے طبعی موت مرے اور آپ نے ذبح نہیں کیا، والدم، اور دم مسفوح آپ پر حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور لحم خنزیر، لحم خنزیر التنصیص علی الشیء لا يدل علی النفی، لا يدل علی نفی الحکم اما عداہ، جب گوشت اس کا حرام ہے تو اس سے یہ مفہوم مخالف نہیں نکلے گا کہ اس کی چربی اور اس کے بال یہ سارے کے سارے پاک ہے اور ٹھیک ہے، نہیں، سمجھے؟ التنصیص علی الشیء لا يدل علی نفی الحکم اما عداہ، ما عدا سے حکم کی نفی نہیں ہوگی۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیزیں بھی آپ پر حرام ہے، وہ جانور اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پہ اس کو نامزد کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا، احل یحل احلالا، تو بتاتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بکرا جو جا رہا ہے، یہ بکرا جا رہا ہے پیر کلندر کا ہے، بھائی اس کو چھیڑنا نہیں، یہ معزز بکرا ہے، یہ کلندر کا ہے، اگر تم نے کلندر کے بکرے کو چھیڑا تو کلندر تمہیں زمین کے اندر کرے گا،
ایسے میں یہ نامزدگی مطلب یہی ہے کہ یہ جانور اس کے قرب اس کا حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور ایک یہ کہ یہ بکرا مولی منظور کے لیے رکھا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ اللہ مولی منظور کے لیے جب آئیں گے اس کو ذبح کر دیں گے۔ اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس بکرے کو آپ نے نقصان پہنچائے تو مولی منظور آپ کو غرق کرے گا، یہ اس قسم کا عقیدہ تو اس پہ نہیں ہے۔ تو ایک عرفی طور پر کسی چیز کو نامزد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ وہی ہے ثواب کی نیت سے، اور یہ کہہ دینا کہ یہ پیر صاحب کا ہے، پیر صاحب راضی ہو جائے۔ اگر اس بکرے کو کسی نے چھیڑا تو پھر مثلا جیسے کہ آگے آئیں گے آپ کے سامنے اونٹوں کی قسمیں، ما جاء اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، یہ سب آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وما اہل بغیر اللہ بھی، اور غیر اللہ کے نام اس کو پکارا گیا۔ والمنخنقۃ، گلا گھونٹا ہوا، جس کا گلا گھونٹ کر کے مارتے ہیں، اور والموقوذۃ، اور ضرب سے اور ڈنڈے سے اس کو مارا جائے۔ والمتردیۃ، پہاڑ سے یا اوپر دیوار سے گر کر کے مرے۔ والنتیھۃ، جانور کے سینگوں سے اور ٹکر سے جو مارا جائے۔ وما اکلہ السبع، اور درندے جس کو کھائے، اڑے درندے نے کھایا تو وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، میرے لیے حرام کا کیا مطلب، مجھے ملے گا نا کہ حرام ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ درندے نے اللہ آپ کا بھلا کرے جانور کو پکڑا، اور پکڑ کر کے اس کو چیرا، اور چیر کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی ٹانگ توڑ دی، ٹانگ اٹھا کر کے کھا رہے۔ آپ جانور اللہ آپ کو پہنچ گئے کہ جانور مر گیا، آپ کہتے ہیں کچھ تو وہ لے گیا، باقی میرے لیے حلال ہے۔ نہیں، ذبح کو آپ نہیں پہنچ سکے، ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے آپ کے لیے، یعنی بچا ہوا۔ ما اکلہ السبع کو مانا یہ کہ سبوں سے جو کچھ ماں کے بچ گیا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا، اور اس کی ذبح کو آپ پانی سے۔ الا ما زکیتم، ہاں فرماتے یہ استثناء متصل ہے، الا ما زکیتم، ہاں زکیتم یعنی ادرکتم ذبحہ، اور اس کی ذبح کو اگر آپ پا گئے۔ جانور کو اس طرح کبھی بکریوں کو آ کر کے جائے، وہ بھیڑیا اتنا خبیث ہے، یہاں سے اٹھا کر اتنے فیصلے پر، تاکہ مالک اگر پہنچ جائے کہ مجھ سے چھڑائیں گے، میں اس سے بھی، وہ فوراً اس کو چیرتا ہے۔ ہاں تو بکری غریب اس طرح گیا تو ہم پہنچ کر کے ہم اس کو ذبح کر دیں، ذبح کی آپ نے تو حلال ہے، اور اگر آپ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہو گئی، سمجھ میں ہے؟ آپ سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ تو حلال نہیں آپ کے لیے۔ الا ما زکیتم، یہ استثناء متصل ہوگا، سمجھ میں؟ وما ذبح علی النصب، اور پتھروں پر جس کو ذبح کیا جائے، اس لیے کہ 360 بت بیت اللہ کے دائیں بائیں اس پر ذبح کرتے تھے۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی تم پر حرام ہے، حرم الاستقسام بالازلام، جوئے کے تیروں سے، سمجھے؟ جوا اللہ کو جوا کھیلتے تھے، اور اس کے یہ کہ قسمت آزمائی کی تیروں سے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے نہانی ربی، ایک پہ لکھا ہوا کیا امرنی ربی۔ اب مجھے حیدرآباد جانا ہے، کاروبار میں حیدرآباد میں کھولنا چاہ رہا ہوں، کراچی میں بہت رش ہے، حیدرآباد میں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو میں گیا ملنگ کے پاس، اس نے تیروں میں ہاتھ ڈالا، نکالا امرنی ربی، سبحان اللہ مجھے جانا ہے حیدرآباد، اور اگر نکلا کہ نہانی ربی تو مجھے نہیں جانا۔ آپ سمجھتے نہیں سمجھ؟ ذالک المذکور، یہ مذکور سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے فرماتے کہ فسق، یہ فسق ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے معاصی ہے، اور اللہ کی اطاعت سے خروج ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، الیوم سے مراد یوم حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر یئس الذین کفروا، کافر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مایوس ہو چکے، من دینکم کا من من ابطال دینکم، آج تمہارے مجمع کو دیکھ کر کے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آج 80,000 کا مجمع ہے، اس زمانے کے اعتبار سے بڑا مجمع تھا۔ یا آپ نے فرمایا کہ 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا مجمع، بعض لوگوں نے لکھا، فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں محمد اس کے بعد آپ کو نہ دیکھوں، اور وہی حجۃ الوداع ہو گیا۔ میرے نبی نے اس کے بعد پھر نبی کو صحابہ نے دیکھا بھی نہیں۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس طریقے پر حج کرتے ہوئے یہ میرا آخری حج ہو۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میں سے حاضرین غائبین تک میری بات کو پہنچ۔ تو اس وقت یہ ہے کہ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج حجۃ الوداع کے موقع پر کافر مایوس ہو چکے، من دینکم، تمہارے دین کو باطل کرنے سے، اس لیے کہ اللہ نے اتنا بڑا جمگھٹا آپ کو دے دیا۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت فلا تخشوہم، تو فرماتے کہ ان سے کسی قسم کا ڈر نہ رکھو، واخشونی، اور مجھ سے ڈر رکھا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ الیوم حج الاکبر کے موقع پر، دینکم تمہارے دین کو حلال و حرام کہتے ہیں، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں پر۔ اب الیوم کا تعلق اکملت اور اتممت سے، ورضیت لکم الاسلام سے نہیں ہے۔ رضی تو مستقل ہے، یہ نہیں ہے آج کا دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے دین کو تمامیت تک پہنچا دی، اور آج کا دن اسلام کو میں نے پسند کیا، نہیں، اسلام تو پہلے ہی سے پسندیدہ ہے۔
سمجھے؟ اس لیے الیوم جو ہے نا قید اکمال اور اتمام کے لیے ہوگا، لیکن رسیتوں کے لیے قید نہیں ہوگا. فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو جینے دا پوتریا. سمجھے؟ اب اکمال اور اتمام میں فرق یہ ہے کہ اتمام کا تعلق کمیات سے ہے کہ کوئی کسی چیز کے اجزاء اصلی مکمل ہو جائے تو وہ اتمام تام ہو گیا، اور اکمال اور کمال اوصاف کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے. لہذا الاتمام یتعلق بالکمیت، وہ کمیت سے اس کا تعلق ہے، والاکمال یتعلق بالکیفیت، کیفیت سے اس کا تعلق ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، صحیح ہے. ورضیت لکم الاسلام، اور اسلام کو میں نے پسند کیا آپ کے لیے. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے دینن، دین کے لحاظ سے کہ وہ دین ہے، سمجھ، یا درا حال کے دین. فمن اضطر فی مخمصۃ فمن اضطر الی اکل هذه المیتۃ، مردار، دم مسفوح، خنزیر اور پیر کے نام پر جانور ذبح ہو گیا اور منخنق کا گلا گھوٹا گیا، یا یہ کہ اس کو ڈنڈے سے مارا گیا، یا پہاڑ سے گر گیا، یا ٹکر سے مارا گیا، یا جانور نے اس کو کہا. فمن اضطر فی فمن اضطر، جو میں فمن اضطرر از کیا ہے، اضطرر، سمجھتا ہے، اضطرر، تائے افتعال اللہ آپ کا بڑھا گیا، زواد آ گیا تو اس لیے تائے افتعال کو کریں گے تو اضطرر، اضطرر، پہلے والے اللہ کا را کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے اضطر، اور مجہول اس کا آئے گا اضطر، فمن اضطر، اصل میں اضطرر، سمجھتا اضطرر، سمجھتا اے جنہ دا پترا. فمن اضطر الی اکل هذه الاشیاء، یہ جو حرام آپ کے سامنے آگے، اگر مجبوری میں اگر کوئی ان کے طرف ہوتا، فی مخمصۃ، اللہ آپ کا بھلا کرے بھوک کی حالت میں، غیر متجانف، جبکہ وہ مائل نہ ہو الی اسم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، مجبوری میں کھا رہا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، وہ مائل بھی نہ ہو گناہ کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ فلا یخشى عقابا، جزا محذوف ہے، فلا یخشى عقابا، کوئی اللہ کی گرفت اور سزا سے نہ ڈرے، کھائے اپنے جان بچائے، اپنا جان بچائے. کیوں؟ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے، اور خدا تعالیٰ تمہیں اس طریقہ پر یہ ہے کہ جان سے نہیں مارے گا کہ بھوک سے تم مرو. خلاصہ یہ نکلا مولانا، تحلیل اور تحریم، یہ تحریم اللہ کا حق ہے کہ گدھا گھوڑا کتا ادھر پڑا ہوا، اس کو اللہ نے حرام قرار دی. اب آپ کو جان کی فکر ہے، نہیں کھاؤں گا تو مروں گا، اور بھوک سے لوگ مرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا بھلا کریے کہ اذا اجتمع الحقان، جب دو حق جمع ہو گیا، حق اللہ و حق العبد، اللہ کا بندے کا حق یہ ہے کہ کھائے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ حرام ہے نہ کھائے، تو فرماتے یقدم حق العبد، بندے کے حق کو مقدم رکھا جائے گا علی حق اللہ، اللہ کے حق میں. کیوں؟ لاحتیاجی، بندہ محتاج ہے، اس لیے اللہ فرماتے کھاؤ، لیکن کھاؤ بقدر ضرورت کی، جس سے آپ کی جان بچ جائے. اتنا سا کھاؤ کہ افغانی کیمپ تک جا سکو، لہذا وہاں جا کر کے افغانی اپنی روٹی دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو، جان بچانے کے لیے. سمجھے؟ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، زیادہ نہ کہ غیر باغ ولا عاد، یہ پورا اختلاف وہاں دوسرے پارے کے اندر آپ کے سامنے گزر چکا ہے. گڑ نہ کرو، یہ ہو گیا. وأقول قولي هذا واستغفر الله.